ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ان چیزوں کے لیے، اس کی فکروں کے لیے، اس کی دوڑ دھوپ کے لیے کل پتہ چلے گا کہ اس فکر کی کیا قیمت تھی۔ ایک ایک لمحے کی قیمت جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس لیے کہ ایسی محنت کا بدلہ دنیا والے دے ہی نہیں سکتے۔ دنیا والوں کے پاس اس کا بدلہ ہے نہیں، اس کا بدلہ تو اللہ دیں گے، اور اللہ کتنا دیں گے وہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ بہت دیں گے اور بہت دیں گے۔ اس وقت بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش ایسے کام اللہ زندگی بھر مجھ سے لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کے گھر کی تعمیر اور پھر اللہ کے دین کے لیے ایسی چیزوں کا انتخاب، یہ کام تو اللہ نے نبیوں سے لیا ہے، فرشتوں سے لیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کعبۃ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا گھر جو بندوں کے لیے اور بندوں کی ہدایت کے لیے رکھا گیا وہ کعبۃ اللہ، پہلا گھر، پہلی تعمیر۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کیا۔ محققین لکھتے ہیں کہ زمین چٹیل میدان تھی، کچھ نہیں تھا اس پر۔ جب کعبۃ اللہ بنا ہے تو پھر زمین آباد ہونا شروع ہوئی، اور پھر اللہ کے گھر کی تعمیر اللہ نے فرشتوں سے کرائی۔ فرشتے آئے، اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ پھر جب اس کی بنیادیں باقی رہیں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ تعمیر اللہ نے کروائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور تعمیر کر کے کوئی انہوں نے احسان نہیں جتایا اللہ پر یا اللہ کے بندوں پر، بلکہ بہت عاجزی کے ساتھ اللہ سے عرض کرنے لگے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار اگر تو قبول کر لے ہماری اس محنت کو، تیرا بڑا کرم ہوگا، تو بہت سننے والا ہے، تو بہت جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، ان سے اپنے گھر کی تعمیر کا کام کرایا، اور پھر یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے، اور یہ بندگی کا کمال ہے یہ کہ بندہ جو ہے اپنی بندگی میں کامل بنے۔ یہ انبیاء علیہ السلام تو اپنی بندگی میں کامل ہوتے ہیں، تو یہ کامل کمال کی علامت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا اونچا کام کیے کہ لوگ پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں، اور قیامت تک طواف ہوتا رہے گا، اور وہاں اللہ کے گھر پہنچتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے گھر کی اتنی بڑی تعمیر کی ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے، لیکن بندگی کا کمال ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہوگا کہ اگر تو قبول فرما لے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، تو بہرحال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خیر کا کام، ایسے کام ہے یہ خیر کے کہ یہ دکھنے میں بظاہر ایک زمین سی ہے، اس زمین پر اللہ کا گھر بنے گا، لیکن یہاں کیا کیا ہوگا، اور کتنوں کو ہدایت ملے گی، اور کتنے آئیں گے اور یہاں سے فائدہ اٹھا کر جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ سب ان کے نام اعمال میں ہوگا جنہوں نے ابتدا میں اس کا کام کیا تھا، اس کو انجام دیا تھا۔ اس لیے بہت خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے اور آئندہ لیں گے بھی۔ خوب کیجئے اور کیجئے کہ آج اتنی زمین ملی، اللہ کرے اور آگے کی زمین ملے، اور اس میں اللہ کے دین کے اور کام ہوں،
اور یہاں پر اللہ کے بندے آئیں اور یہ ہدایت کا مرکز بنے، تو میرے دوستو جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسا کام لیتے ہیں۔ اس کے لیے اس میں اپنے آپ کو لگانا اور آگے جتنا اس کی ترقی کرنا ہے اس میں جتنا حصہ ہم لیں گے۔ دیکھو اپنے گھر، اپنے ذاتی کاموں میں اگر ہم نے اب اس کے حد سے زیادہ کام کیا تو کل قیامت میں ہم کو جواب دینا ہے۔ کپڑے سلائے، حد سے زیادہ سلائے تو جواب دہی ہے۔ مکان بنایا، حد سے زیادہ بنایا تو جواب دہی ہے۔ اور چیزیں ضرورت سے زیادہ ہم نے اس کو حاصل کی ہے تو پھر اس کے بارے میں جواب دہی ہے۔ لیکن یہ کام، اس کے لیے جتنا ہم دل کھول کر کریں گے اور جتنا کچھ لگائیں گے میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوں گے۔ قرآن پاک میں آیت اتری، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کے کمال تک تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کر ڈالو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک صحابی آئے جلدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بے روحانہ میں باغ، یہ میرے نزدیک میرے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین مال ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ نے خود مطالبہ کیا ہے کہ نیکی کے کمال تک تمہیں پہنچنا ہے تو اپنی محبوب اور مرغوب چیز کو خرچ کر ڈالو۔ تو اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، اپنے آپ کو ایسے کاموں میں لگانا اور اپنی استطاعت سے زیادہ لگانا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندے کے بس میں کتنا ہے اور اس سے زیادہ بندہ کتنا کرتا ہے۔ اس کے وہ بشر ہے، وہ انسان ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں، لیکن اس پر اور زیادہ کتنا لگاتا ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں اور لیکن خندق کو کھودا ہے، بھوک کو برداشت کیا ہے، خندق کھودا ہے، خندق کھود رہے ہیں اور صحابہ بھوک سے ایسے بیتاب ہے کہ پیٹ پر پتھر ان کے بندھے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، سرکار بھوک کی بیتابی کا عالم دیکھیے۔ اپنا دامن اٹھایا تو ان کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ قربان جائیں آقا نحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے ماں باپ، آپ نے اپنا مبارک دامن اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اپنی ضرورت کو بھی قربان کر دیا، کھانے کی ضرورت بھی قربان کر دی بھوک کی حالت میں۔ اور پھر ایک ایسی چٹان آئی صحابہ سے وہ ٹوٹ نہیں سکی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور نے فرمایا انا نازل، میں اتروں گا۔ اور پھر آپ نے کدال لی اور آپ نے جو مارا تو چٹان پاش پاش ہو گئی، جو چنگاریاں نکلیں تو فرمایا میں اس میں کسرا کے فتوحات کو دیکھ رہا ہوں، کسرا کے خزانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ انہیں قربانی پر میرے دوستو اللہ کی طرف سے دنیا کے بھی وعدے ہیں اور آخرت کے تو وعدے ہیں ہی نہیں۔ تو پھر کسرا ان کے قدموں پر کسرا کی دولت ان کے قدموں پر آ کر گری۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگہ کہاں تھی صحابہ کے گھر، تو ان کی ضرورتیں تو بہت مختصر تھیں، چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ اب مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دی گئی اور اب جو دولت پڑی تو حضرت عمر رو رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے امیر المومنین، آپ اس قدر روتے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا آ گئی ہے، یہ دنیا اور دنیا کی طرح نہیں ہے، اس کی پیشن گوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے پیشن گوئی ہی ہے، لیکن اگر اس میں خیر ہوتا تو میرے ساتھی ابو بکر کو کیوں نہیں ملا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں نہیں مل گئی دنیا؟ کہیں عمر کا امتحان تو نہیں ہے کہ اس دنیا میں پھنستا ہے یا عمر اپنے آپ کو بچا کر لے کر چلتا ہے؟ تو دنیا آتی تھی تو ڈرتے تھے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ نے کیا تو اپنی ضرورتوں کو بھی قربان کیا ہے، اپنے گھر کی ضرورت، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت، خود اپنی ضرورتیں ایسی قربان کی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں دکھایا ان کو، کیسے کیسے کام اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں لیے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سے اللہ تعالیٰ ایک کام لے رہا ہے اور کام لینے جا رہا ہے، اور بہت خوشخبری لے لیجیے آپ، یہ تو صحابہ کی ایک سنت ہے اور صحابہ کی ایک ادا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ سے ایک ہلکے انداز پر لے رہے ہیں۔
لیکن اللہ اس کو قبول فرما لے. اس میں ایک جمعیت کے ساتھ یعنی اجتماعیت قلوب کے ساتھ اور اللہ سے مانگتے ہوئے کہ اللہ یہ کام ہم سے لے لے, اللہ یہ کام ہم سے لے لے, اور اس کام کے لیے جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کرنا اور ان کا ساتھ دینا اور ان کا ہاتھ بٹانا اور ان کے لیے ہاتھوں پیر گویا ہم بن جانا, اور اللہ تعالیٰ ان سے کام جس سے بھی کام لے اللہ ان کے ساتھ دینا, یہ بھی کام کرنے کے برابر ہے. حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ, خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو خیر کے کام کرنے کے برابر اجر ملتا ہے. تعاونوا علی الاثم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ فرماتے ہیں کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو اور شر کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو. تو ایسے کام میں ہر ساتھی اپنے ساتھی کا جن سے اللہ کام لے ان کا خوب تعاون کرے, ان کا ساتھ دے, ان کی ہمت افزائی کرے, اور اس کے لیے میرے دوست اور بزرگوں اللہ تعالیٰ برابر کے اجر میں ہم کو بھی شریک بنائے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک جگہ مسجد کی تعمیر ایک شخص نے ارادہ کر لیا, معمار نے, کہ میں ہی تعمیر کروں گا اور میرا ہی مال لگے گا, میٹیریل بھی میرا, محنت بھی میری, اور بڑی عمر کے تھے تو ان کی اولاد میں بھی معمار تھے. اب سب کو لیا اور مسجد کی تعمیر کی, ہو گئی پوری. تھوڑا سا تاپی کا کام اوپر کو مسجد میں ہو رہا تھا. شام کا وقت, رات کا وقت تھا, اس لیے کہ دن میں مسجد شروع ہونے والی تھی. اب تاپی ہاتھ سے پھسل گئی. اب وہ ڈھونڈنے لگے, وہ نیچے گری گئی, وہ دیکھا نہیں. کوئی آدمی بہت ضروری کام سے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا تاپی ہے. ارے ایسے وقت پر تاپی یہاں کہاں؟ سر اٹھا کر دیکھا تو مسجد کی تعمیر نو ہے. اب وہ لیا شاید اس کی مسجد کی ضرورت کی تعمیر ہے اور اس کی تاپی ہے. تاپی لے کر مسجد میں گیا تو وہاں لوگ نہیں تھے, سیڑھیاں نظر آئی تو سیڑھیوں پر چڑھ گیا, دیکھا تو اس کی تلاش کر رہے تھے لوگ. اب اس نے دکھایا بھائی یہ تاپی آپ کی ہے. ہاں بھائی اسی کی تلاش میں تھے. اب وہ بہت ضروری کام سے جا رہا تھا, تھوڑا سا اس میں فرق بھی پڑ گیا, لیکن وہ خوش تھا, چلو تھوڑا سا کام اللہ نے میرے سے لیا مسجد کا. بات ہو گئی, صبح سے مسجد شروع ہو گئی. جس نے مسجد بنائی مہمان, اس نے خواب دیکھا وہ جنت میں ہے, فرشتے اس کے ساتھ ہیں, باغ و بہار ہے جنت میں, کیا نعمتیں جنت کی. اور ایک محل میں ہے وہ جو موتیوں سے بنا ہوا ہے, اور ایسی موتیاں اس نے دنیا میں بھی نہیں دیکھی. بہت خوش. اب پوچھا اپنے ساتھ رہنے والے فرشتوں سے, یہ عمارت, یہ موتیوں کا محل کس کا ہے؟ کہا یہ تمہارا ہے, تم نے اللہ کا گھر بنایا نا دنیا میں, اللہ نے تمہارا محل بنایا. ہم بناتے ہیں گھر, اللہ بناتے ہیں محل. ہم بناتے ہیں اینٹوں سے, اللہ بناتے ہیں سونے چاندی سے. بہرحال اب اس میں بہت مزہ لے رہا تھا, باہر نکلا, جنت کی سیر کر رہا ہے. اتنے میں دیکھا دور سے ایسے موتیوں کا محل نظر آیا. اس نے فرشتوں سے پوچھا وہ محل جو نظر آ رہا ہے وہ کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا وہ تاپی اٹھا کر دینے والے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بڑا نقطہ نواز ہے. ہاں, دامے دیرامے قدمے سکنے, جو کہتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے تعاون کرنا اور اس میں اپنا ہاتھ بٹانا, بلکہ ہمارا کام ہے. ہم کیا مدد کریں, ہم تو ہمارا کام کر رہے ہیں, اور یہی کام ہم کو کل قیامت میں ساتھ آنے والا ہے. پتہ نہیں کہ کس بنیاد پر اللہ ہماری مغفرت کر دے. کوسی زمین کی مٹی کا ذریعہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے, کوسی زمین کا ٹکڑا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کسی کو اس کے لیے سفارش کرے تو وہ سفارش کرنا ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو اس لیے دوستو, اس کار خیر میں ہم کو بہت آگے بڑھنا اور بہت آگے لگنا, اور کام لے تو آخر تک اس کام کو کرتے رہنا. استقامت جو ہے, حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی بڑی چیز ہے. کسی چیز کو خیر کے کام اللہ نے ہم سے لیا, اس پر استقامت جو ہے آدمی کی طبیعت ہے. ایک مرتبہ آدمی کے اندر ایک جذبہ اٹھتا ہے, اور پھر وہ جذبہ چلتے چلتے کبھی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے, لیکن اس جذبے کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے پھر اپنے
جذبے کو بنانا اور اللہ سے مانگنا کہ اے اللہ ہمیں دین کے اس جذبے سے محروم نہ فرما دے. ہاں اس لیے استقامت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو علماء فرماتے اس میں ایک قرآن پاک کی آیت ہے فاستقم کما امرت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، نبی جی جیسے آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس پر آپ استقامت کے ساتھ جمے رہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہیں کہ اللہ ہمارے رب ہے اور کہہ کر خاموش نہیں ہو گئے، چلو ہم نے کر لیا، اس پر جم گئے اور جماؤں کے لیے جتنی چیزیں ہیں وہ سارے کرنے لگے تاکہ جماؤں پیدا ہو. ایک لکڑی گاڑتے ہیں، لکڑی جمنے کے لیے کتنا کام کرتے ہیں، ہاں کیا کیا ضرورتیں ہوتی ہیں جمانے کے لیے، جمانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو استقامت جو جمتے ہیں ثم استقاموا تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں. موت کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت غم کھاؤ مت، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے جنت کی جو تم سے پیغمبروں کی معرفت وعدہ کی گئی ہے. میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ جذبات جو اللہ کی طرف سے جو خدائی مہمان ہوتے ہیں، یہ جذبات جو ہوتے ہیں نا، یہ نیک ارادے، مسجد بنانا، مسجد کے لیے جگہ لینا اور اتنی جگہ لینا اور دعوت کے کام کے لیے یہ اتنی جگہ ہمارے لیے بہت مناسب بن جمے اور آگے بڑھے. تو یہ جو ارادے ہیں نیک ارادے، یہ اصل خدائی مہمان ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں تم نہیں چاہتے جب تک کہ اللہ نہ چاہ لیتا ہے. اللہ چاہتا ہے تو پھر جا کر ہم چاہتے ہیں. تو یہ ارادے یہ اللہ کے مہمان ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں. اور مہمان کی جو تعظیم کرے گا، ایک عام مہمان، میرے گھر میں ایک مہمان آتا ہے، چاہے وہ مہمان مسلمان ہو غیر مسلم بھی ہو، ایک مہمان آ گیا تو میں اس کی ہمت افزائی کروں گا، اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، چین سکون میری وجہ سے ملے گی اس کو. تو کیا ہوگا؟ فرمایا وہ ادھر جائے گا، ادھر اللہ تعالیٰ میزبان کی مغفرت کر دے گا. اور پھر میزبان آتا ہے، مہمان آتا ہے میزبان کے گھر، تو پھر وہ اپنی روزی لے کر آتا ہے. تو مہمان نوازی جو ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل اللہ کے سامنے روتے ہوئے فریاد کریں گے جو ناکام ہو گئے تھے کہ ہم لوگ کھلاتے نہیں تھے. کھلانا پلانا یہ اللہ کو بہت پسندیدہ چیز ہے. افشوا السلام اقیموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام. اس میں فرمایا کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ. جب لوگ سو رہے ہوں تم اللہ سے اپنا لو لگاؤ. تو میرے دوستو، ایک عام مہمان کو مہمان نوازی اتنی بڑی چیز ہے، تو بتاؤ اللہ کے مہمان کی ہم قیمت، اللہ جس کو مہمان بنا کر بھیجے نیک ارادے، اگر اس مہمان کی ہم قدر کریں گے اور اس کے لیے ہم کوشاں ہوں گے اور اپنے ہاتھ پیر ماریں گے، جتنا ہمارے بس میں اتنا کر ڈالیں گے، تو پھر میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ ہم کو کتنا نہیں نوازے گا. تو اس لیے دوستو، کبھی بھی ارادے جب پیدا ہوں تو ان ارادوں کی قدر کریں اور ان ارادوں کو آگے بڑھائیں. ایسا نہیں ہے کہ دل میں بات آئی ہم نے اس کو چھوڑ دیا، نہیں، اس کو آگے بڑھانے کے لیے عمل شروع کر دینا، محنت شروع کر دینا، ہاتھ و پیر مارنا شروع کر دینا. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسوں سے بہت کام لیتے ہیں. تو اس کے لیے میرے بھائی اور دوستوں، یہ بہت اچھا کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، اور جن بندوں کو بنیاد بنایا وہ اور خوش نصیب ہیں، اور آپ کے حلقے والے بہت اچھے خوش نصیب کہ یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بے حد قبول فرمائے اور آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لینے کا اپنے کرم سے فیصلہ فرمائے.
وہ پلر کے نہ ڈالیں گے آخری پلر ہے نہیں وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا يا كريم آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى آمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما آمین ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما آمین اے اللہ ان گنہگار ہاتھوں نے تیرے پاک گھر کی بنیاد رکھی ہے میرے اللہ کرنے والا تو ہی ہے اے اللہ پاک ذات اے اللہ ہم گنہگاروں کی طرف نظر نہ فرما اپنی کریم ذات پر نظر فرماتے ہوئے آپ کے گھر کی تعمیر ہے اے اللہ اس کو اپنے کرم سے مکمل فرما اے اللہ اپنے کرم سے مکمل فرما اے اللہ کرنے والوں کی عمروں میں برکت دے برکت دے اے اللہ ان کی حکمت میں برکت دے اے اللہ ان سے کام لینے کا اپنے کرم سے فیصلہ فرما اے اللہ اپنے گھر کی تعمیر ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہاں سے دعوت کی ہواؤں کو چالو فرما دعوت کے انوارات کو پوری دنیا میں عام فرما اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور اس عمل سے اے اللہ اپنے کرم سے راضی ہو جا اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ